أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. یہ نماز عید الفطر کا ہمارا اجتماع بحیثیت مسلمان اور ہمارے علاقے کا نمائندہ اجتماع ہے. اس اجتماع کی مناسبت سے چند گزارشات پیش کرنی ہے. سب سے پہلی گزارش تو، اور میں کوشش کروں گا کہ چونکہ ہمیں انشاءاللہ پورے وقت پہ نماز عید بھی ادا کرنی ہے، تو بس مختصراً وہ پیغامات وہ باتیں جو ہمارے آج کے اس اجتماع میں پہنچنی چاہیے وہ میں عرض کر دوں گا. سب سے پہلی بات تو ہم میں سے اکثریت کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ آج کا عید الفطر کا اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق اللہ نے فرشتوں پر فخر و مباحات کے لیے مقرر فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے اذا کان یوم عیدہم یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکۃ. جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے نماز عید ادا کرتے ہیں اور سارے اکٹھے ہی اللہ کے حضور جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں. اس لیے کہ فرشتوں نے تو کہا تھا کہ آپ ایسے کو بنا رہے ہیں جو یفسد فیہا زمین میں فساد کرے گا. تو اللہ پھر سب کو جمع کرنے کے بعد یہاں نماز عید کے اجتماع میں فرشتوں سے فرماتے دیکھو تم تو کہتے تھے یہ فساد کرے گا اور یہ تو زمین میں خون بہائے گا، یہ کتنے نیک اور میری بات ماننے والے لوگ ہیں، کیسے عبادت گزار ہیں کہ یہ تو میرے حکم پر روزے رکھ کے آئے ہیں اور اب یہ سارے خرجوا یعدون الی الدعاء، اب یہ سارے اکٹھے ہو کے مجھ سے دعا مانگیں گے. تو یہ ہمارا آج کا یہ اجتماع اہل ایمان کے اللہ کے فخر کا ذریعہ ہے کہ اللہ جل شانہ اہل ایمان کے اس اجتماع کے ذریعے سے فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے. دوسری گزارش یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر یعنی روزہ جو ختم ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ مقرر فرمائی جسے ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں. تو ہر وہ آدمی جس کے پاس تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ زائد ضرورت سامان موجود ہے اس پر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازمی ہے. کوشش کرے کہ وہ نماز عید سے پہلے ادا کر لے. اگر بالفرض نہیں بھی کر پایا تو نماز عید کے بعد ادا کر لے، وہ اس کے ذمے ہے. ہاں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ضرورت مند ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے. تیسری گزارش یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے
دنیاوی زندگی عطا فرمائی ہے، اس دنیاوی زندگی کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں پریشانیاں، تکالیف، مشقتیں، بیماریاں، امراض، بہت سی صورتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت مند ہوتا ہے، بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی دنیا کا فرد ایسا نہیں ہوتا جو کبھی بیمار نہ ہو۔ ایسے ہی بہت سے مواقع پر اللہ خوشیاں عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے مواقع پر غم اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ نے ان غموں، پریشانیوں اور امراض کو برداشت کرنے کے کچھ ذرائع مقرر فرمائے۔ ان میں سے سب سے پہلا ذریعہ یہ مقرر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق کہ ہر مسلمان پر جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے قرب کا اور آخرت میں بے شمار انعامات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف آئی ہے اور تکلیف بھی برداشت کرتا چلا جائے۔ اس تکلیف پر آخرت میں بہت سا اجر مرتب ہوتا ہے، بہت سا ثواب ملتا ہے۔ تو جب بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے، اس تکلیف پر اللہ مجھے اجر عطا فرمائے، چاہے وہ چھوٹی تکلیف ہو چاہے وہ بڑی تکلیف ہو، تو پھر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے۔ اسی لیے مسلمان ہر قسم کی تکالیف برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے اس پہ اجر ملے گا۔ کفار کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ گھبراتے ہیں کہ یہ تکلیف آ گئی، اب کیا ہوگا، موت آئے گی تو کیا ہو جائے گا۔ مسلمان کے لیے ایسا نہیں ہوتا، مسلمان تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آئے گی موت تو شہادت ہو جائے گی، اس پر بھی اللہ اجر دیں گے۔ تو پہلی چیز جو تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے مسلمان میں اللہ نے رکھی ہے، وہ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ سمجھے کہ مجھے اس میں اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا حصہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط فرمایا ہے۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس کے لیے تکالیف کو برداشت کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ پریشانیوں اور الجھنوں میں یہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی سکھایا تھا کہ ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلکی سی تیز ہوا چل جاتی، آندھی بھی آ جاتی، تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لیا۔ یہ دوسرا نسخہ ہے پریشانیوں کو برداشت کرنے کا۔ پہلا ہے کہ مجھے اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے، دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کی طرف رجوع تبھی کرے گا نا جب اس کا تعلق ہوگا، اسے جانتا ہوگا، اسے پہچانتا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں نا، بچہ ماں کو پہچانتا ہے تو ماں کی طرف رجوع کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو بانٹتا ہے۔ باپ کو پہچانتا ہے، اسے پتا ہے کہ باپ میرا ہے تو وہ باپ کی طرف جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ مومن پہ تکلیف آتی ہے اور وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ اس تکلیف میں دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے قلب کو اطمینان عطا فرماتا ہے، اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ نتیجتاً پھر وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتا، اللہ اسے اطمینان اور سکون دے دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مومن کو تیسری چیز جو عطا فرمائی ہوئی یہ تھی کہ بھئی موت کے بعد فنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے قبر میں جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، قصہ ختم۔ جیسے بہت سے لوگوں کو آج کل سنا گیا کہ مریں گے تو سکون ملے گا۔ تو یاد رکھیے، مریں گے تو سکون تب ملے گا جب موت سکون والی ہنسی کریں گے، جب زندگی ایسی بنائیں گے کہ مرنے کے بعد سکون والی ہو۔ بے شک سکون ملے گا، سکون سے بھی اگلی قسم مل جائے گا، بے شمار نعمتیں ملیں گی، دنیا سے اچھی خوبصورت زندگی ملے گی، لیکن ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ اسے ملے گی جو تیاری کر کے جائے گا، اور جو تیاری نہیں کر کے جائے گا اسے نہیں ملے گی۔ اسے اس سے بھی زیادہ بدتر ملے گی، اس سے بھی زیادہ تکلیف والی ملے گی۔ تو میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے کچھ مشکلات بن گئی ہیں، ہم ان تینوں ہی چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا بہت سا طبقہ، بہت سے نوجوان اس بات میں مبتلا ہو گئے، خود سننے میں آتا رہتا ہے، آخر ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ جی وہ موت کے بعد ہی سکون ہوگا، دنیا میں تو تکلیفیں ہیں، لہذا کوئی ایسا نہیں ہے، موت کے بعد سکون ہوگا، لیکن کب ہوگا جب سکون والی موت حاصل ہو جائے۔ موت کے بعد ہر مرنے والے کو سکون نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایسی موت آ جائے جو سکون کی بجائے الٹا عذاب کا باعث ہو جائے، تو وہ تو پھر دنیا سے بھی بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ دنیا کی تکلیف تو چھوٹی ہوگی، دنیا کی مصیبت تو ہلکی ہوگی، یہاں کی مصیبت تو ہٹ بھی سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ختم ہو سکتی ہے، اور نہ بھی ہو تو اس کا علاج اور دوا بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ساتھ رہنے والے، انس دینے والے، بہن بھائی، بیٹا، ماں باپ اور بچے، یہ سارا کچھ ہے، ان سب کے ذریعے سے غم ہلکا کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہے، اس سے تعلق بنا کے غم کو بھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر قبر میں آ گیا تو معلوم کو بھی نہیں ہوگا، وہاں غم ہلکا کرنے کا کوئی سبب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ پیغام آج کے اس ہمارے نمائندہ اجتماع میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تین چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں، یہ مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ساری تکالیف جو مسلمان پہ آتی ہیں، اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے، اور ہر تکلیف میں مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی سے بات کرنی ہے۔ جب میں اس سے بات کروں گا وہ میری تکلیف میں مجھے سکون عطا فرمائے۔ تکلیف تو ہوگی لیکن اس میں سکون ہوگا، اطمینان قلب ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر کہ میں موت کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ اور اسی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان چونکہ لازمی ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اور نیکیوں کو اپنایا جائے۔ ایک غلطی میں نے جمعے میں بھی عرض کی اور آج کے اس اجتماع میں بھی لازمی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک غلطی جس میں امت کو عمومی طور پر مبتلا کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ بھئی مجھے زیادہ باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی سیکھو یہ بھی سیکھو، ٹھیک ہے، فرائض اور ضروری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن عملی زندگی اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں، صحابہ کرام میں سے سارے حفاظ نہیں تھے، صحابہ کرام میں سے سارے علماء نہیں تھے، مسائل بتانے والے نہیں تھے، لیکن نمازی سارے تھے۔ صحابہ سے مسئلہ پوچھنے جاؤ کہ مسئلہ پوچھنے بتانے والے 55 آدمی، باقی نہیں، باقی کوئی نہیں بتاتا۔ وہ کہتے بھئی اس سے پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یا فلاں صحابی ہے وہ بتائے گا اس سے پوچھو، مجھے نہیں پتا۔ لیکن نماز میں سارے پڑھنے والے، قرآن سارے پڑھنے والے، تسبیحات اذکار سارے کرنے والے، اعمال صالحہ سارے اپنانے والے، سچ سارے بولنے والے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معلومات کا زیادہ ہو جانا، زیادہ مجھے پتہ چل جائے فلاں بات، آپ آج کے زمانے میں دیکھ لیں ہر ایک سے وہ کہے گا مجھے بھی پتہ ہے، فلاں حدیث مجھے بھی پتا ہے، میں نے بھی فلاں اسکالر کو سن رکھا ہے، میں بھی فلاں کو سنتا ہوں، اور جب بات ہے نماز کی تو وہ کہتے ہیں تم ہی پڑھ لو۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں کفار نے اس روش پہ لگا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روش پہ نہیں لگایا تھا۔ تو آج کے اس نمائندہ اجتماع میں میں دوسرا پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پہ کھڑا کیا تھا کہ بھئی فرائض ہیں، آقا علیہ السلام بھی ادا فرماتے، صحابہ بھی پڑھتے، پھر سنتوں کا اہتمام فرماتے، پھر نوافل پڑھتے، پھر رات پر آقا علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوتے۔ لیکن ہو رہا ہے یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ زیادہ باتوں کا آ جانا، ابھی میں زیادہ سن رہا ہوں، میں فلاں کو سن رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، میں فلاں لیکچر سنتا ہوں، میں فلاں چیز پڑھتا ہوں، میں فلاں کتاب پڑھتا ہوں، میں تو اتنے بیانات سنتا ہوں۔ اور بھئی ان سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ تو عمل ہے، عمل صالح ہے، عبادت ہے، نماز ہے، وہ تو پڑھی نہیں۔ تو یہ جو بیان سنا، اس بیان سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا، اللہ کا قرب تو نماز سے ملے گا، جو پڑھنی تھی وہ چھوڑ دی، جو ذکر کرنا تھا وہ چھوڑ دیا، اس سے اللہ کا قرب ملنا تھا۔
قرآن کی تلاوت کرنی تھی، اس سے اللہ کا قرب ملنا تھا، وہ نہیں کیا۔ میں بھی وہ تفسیر سنتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے سننے کا فائدہ ہوگا، لیکن جو ضروری کام ہے اس سے زیادہ اہم کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ بھی میرا آج کا لازمی پیغام ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ میں وہ کروں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا کے گئے ہیں کہ مجھے عملی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ نماز میری کسی حال میں نہ رہے، تسبیحات میں کرتا رہوں۔ اب دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، یہ سارا کس کے لیے تھا؟ یہ کفار کے لیے یا جنوں کے لیے یا کسی اور مخلوق کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے ہی تھا۔ تو اس لیے یہ بھی آج کا ایک پیغام ہے کہ ہمیں عملی زندگی میں آگے بڑھانا ہے۔ جتنا کوئی عملی زندگی میں آگے بڑھے گا اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ سننے سے، پڑھنے سے، دیکھنے سے اللہ کا قرب اتنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور پچھلا پیغام میں نے کیا عرض کیا کہ دنیا کی تکلیفیں اور یہ مشقتیں یہ دنیا کا حصہ ہیں، لیکن ان تکلیفوں پر اللہ مسلمان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان تکلیفوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ تکلیف برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائیں گے، بڑی آسانی سے برداشت کر پائے گا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ پھر مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی کے نتیجے میں بہت سی چیزیں جنم لیتی ہیں، ڈپریشن جنم لیتی ہے مایوسی کے نتیجے میں، اور بہت سے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کے نتیجے میں پھر آگے بعض اوقات خودکشی تک بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ اسی مایوسی اور اللہ سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان تکالیف مشقتوں پر اللہ سے جزا کی امید رکھنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ موت کے بعد فنا نہیں ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں اگر سکون ہے، راحت ہے، زندگی سکون والی ہے تو پھر تو موج ہی موج ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ خطرناک ہے تو دنیا کی تکلیفوں میں تو عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، باقی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو پھر اللہ سکون اور راحت اسے عطا فرمائیں گے، اس کے ذہن میں ایک اطمینان کی کیفیت نصیب ہو جائے گی۔ اور جب یہ سمجھ لے گا کہ دیکھو یہ سارا کچھ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں کوشش ہے، اس کوشش پر صبر مرتب کرنا اللہ کا کام ہے، وہ اس کی مرضی ہے، میں اپنی کوشش کرتا چلا جاؤں تو بڑی آسانی سے یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس تقریباً 5 لاکھ کے قریب مالیت کا سامان زائد ضرورت موجود ہے، اسے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اپنا بھی، اپنی نابالغ اولاد کا بھی، بالغ کا بھی کر دے تو اچھی بات ہے۔ اور یہ کسے دینا ہے؟ سب سے بہتر یہ ہے آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں بہت سے ضرورت مند ہوتے ہیں جو کسی سے مانگنے نہیں جاتے، جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہ بیچارے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، عزت کا مسئلہ ہے، اور آپ کو ان کے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ، سب سے پہلے صدقہ فطر، سب سے پہلے اپنے صدقات اسے دے دو۔ وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، وہ پڑوسی ہے، محلے میں رہتا ہے، سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ سارے محلے میں لوگ دور دور گاؤں سے باہر تک بانٹنے جاتے ہیں اور ساتھ بیٹھے بھائی کو نہیں دیں۔ تو اس لیے صدقہ فطر اور یہ ساری ضروریات انہیں دیں، پھر باہر کے ضرورت مندوں کو بھی دیں، پھر ٹھیک ہے مدارس دینیہ کے طلباء کو بھی دیں، لیکن ابتدا گھر سے کریں۔ اب وقت ہو گیا ہے، میں نماز عید کا طریقہ بتا دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ نماز عید ادا کریں گے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، ذہن پہ سوال کر لیے جانا مشکل ہے، ورنہ تو آسان ہی ہے۔ 2 رکعتیں ہیں جو ہم عام نماز پڑھتے ہیں، ایسی 2 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ ان 2 رکعتوں میں صرف 6 تکبیریں زیادہ ہوں گی، باقی کچھ نہیں بدلے گا۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زیادہ ہوں گی، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں زیادہ ہوں گی۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، یہ 3 تکبیریں زیادہ ہیں قراءت سے پہلے۔ جب وہ تینوں مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ تینوں ہی مرتبہ ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں گے، پہلی 2 مرتبہ میں ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ میں ہاتھوں کو
باندھ لیں گے، امام قرات کرے گا، رکعت پوری ہو جائے گی۔ اگلی رکعت میں امام قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زیادہ کہے گا، قرات کر لے گا، قرات کرنے کے بعد وہ 3 تکبیریں کہے گا، اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائیں گے، نیچے چھوڑ دیں گے، اور جب وہ چوتھی تکبیر کہے گا وہ رکوع کے لیے ہوگی، پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ نماز عید الفطر اس طرح سے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ بھی عید کا حصہ ہے، اسے بھی لازمی سننا چاہیے، نیت فرمائیں۔